بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان اہل بیت کی فروغ اسلام اور استحکام دین کے لیے قربانیاں تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی صاحبزادی نواسہ رسول حضرت سیدہ سکینہ کی ہے۔ نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور ام رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو پیاری سکینہ نے نہ سہا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی پیار تھا، اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ کر رونے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں تھا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، اور یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ سے 10 میل دور کھڑے ہو کر آپ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غائب آتی ہے کہ حسین اب میری طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے گرے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر تیر مارا، جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ سا آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپ اٹھا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ یزیدی فوج میں سے ایک کمینے نے کہا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ بی بی سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام حسین ہے۔ تو آپ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمین پر پڑے جسم کو تیر مار کر کہا، وہ ہے تمہارے بابا۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگتی ہیں۔ بدبخت یزیدی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضربیں لگاتا ہے۔ شمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا لہرا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے۔
کسی نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے امام ہم کو بتائیے جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہاں ہی رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں جا رہا؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پھوپھی جان بابا کا سر اقدس آگے نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا کہ سکینہ کہاں چلی گئی۔ تو پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی تھیں تو دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی ماں کے گلے لگ کے رونے لگیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑا شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد پہنچنا ہے۔ میں نے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا، اس نے کہا، پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا، یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا، یہ سکینہ ہے اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ بی بی سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی۔ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے کیے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے ہو جاتا، دوسرا پاؤں اوپر ہوتا تو پہلا نیچے ہو جاتا۔ بی بی سکینہ کی اس حالت کو دیکھ کر یزید نے پوچھا، تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا، تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج سے کہا کہ رسیاں کھول دی جائیں۔ یزید لعنتی نے کہا کہ سکینہ، میں نے سنا ہے تم اپنے باپ سے بہت ہی پیار کرتی ہو، کیا تم اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا، ہاں میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آئیں۔ یزید کہنے لگا، سکینہ میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو تو دیکھتے ہیں کیا تمہارے بابا آج تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔
یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا، بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ حضرت سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ حضرت سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو حضرت سکینہ نے اپنے بھائی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی جان پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا، بھائی جان ہم کب اپنے وطن واپس جائیں گے؟ یہ کہہ کر سکینہ اپنے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے کرتے رونے لگتی ہیں اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ بی بی سکینہ نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ بی بی سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہیں تو سکینہ نے کہا، بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی فرما کر مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب ہی رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ یزید جو سو رہا تھا، جب زندان سے آوازیں بلند ہوئیں تو اس نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ ان کو حسین کا سر دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو سکے اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سبھی رونے لگے۔ اپنے بابا کا سر انور بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر اتنا روئیں کہ روتے روتے ہی ان کی روح اقدس اس جہان فانی سے پردہ فرما گئی۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔